میرے بھائیوں میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پہ اور پاکستانی نیوز چینل سے جو کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو جہازوں سے اتار دیا جاتا ہے، ان کو باہر جانے نہیں دیا جاتا۔ وہ کچھ کہتے ہیں ان سے پیسے مانگتے ہیں، اس پہ میں نہیں جاتا، لیکن ان کو اتار دیا جاتا ہے۔ ان کے پاس ویزے بھی ہوتے ہیں، ان کے ریٹرن ٹکٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی باہر ان کو نہیں چھوڑتے۔ اور ابھی جو ایک رپورٹ ایک جرنلسٹ نے دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایف آئی اے کے لوگوں سے ملا ہوں اور پولیس کے بڑے بڑے افسران سے ملا ہوں، کسٹم کے لوگوں سے ملا ہوں، ان نے مجھے ریزن بتائے کہ ہم لوگوں کے کیوں باہر نہیں چھوڑ رہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ باہر جا کے یہاں کوئی کام کریں گے، پاکستان میں اتنے پیسے کماتے ہی نہیں ہیں، اور ٹکٹ کہاں سے لے لیے، باہر جا کے یہ کمائیں گے اور پھر یہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو میں نے کہا میں آپ کو ایک ویڈیو یہاں پہ آج بنا دوں تاکہ میں کچھ نہ کچھ آپ کو بتا سکوں یہاں پہ کہ بھئی لوگ کیوں کیوں ملک کو چھوڑتے ہیں۔ یہ میرے کہنے کا نہیں ہے، یہ میرے خیالات نہیں ہیں۔ جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ لرنر لوگوں کے ہیں، جو یہاں پر اکانومسٹ کے ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں اور جنہوں نے ریسرچ کیا ہوا ہے، یہ سائیکائٹرسٹ ہیں، فائنینشیل انالسٹ ہیں۔ یہ ان کی لسٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ ملک میں یہ 29 چیزیں ہیں تو آپ کو اس ملک سے جتنی جلدی نکل سکتے ہیں نکل جائیے۔ وہاں پر رہتے ہوئے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ جلدی سے نکلیں۔ تو میں وہ 29 چیزیں جلدی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بعض چیزیں میں تو اگر ایک دو جگہ پہ اس کی وضاحت کرنی ہوگی میں کہہ دیتا ہوں، ورنہ ان کی وضاحت ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں اس کو۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ The following 29 things، 29 چیزیں اگر آپ کے ملک میں ہیں اور آپ پر اس کا اثر ہوتا ہے تو اس ملک میں کبھی بھی نہ رہیں، فوری طور سے وہاں سے نکل جائیں۔ نمبر 1، نو جاب اپرچونٹی، آپ کی اسکل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نمبر 2، لو سیلریز۔ نمبر 3، بیڈ اکانومی، انفلیشن ہے، کرنسی فلکچویشن ہے، پیسے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ نمبر 4، نو فیوچر فار یور چلڈرن، اگر بچوں کا فیوچر ہی نہیں ہے وہاں پہ، اور اسکول بھی صحیح نہیں ہے، اور ان کے باہر جاتے ہوئے اسٹریٹس بھی انسیف ہیں، تو ان کا کیا فیوچر ہوگا۔ نمبر 5، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے آپ کے کنٹری میں۔ وہ آپ خود ہی سوچیں کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے۔ میں کسی خاص ملک کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے علاقوں کی دیسی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، ان کی بات کر رہا ہوں۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے۔ کرپشن ایوری ویئر، اللہ بچائے، وہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ زیرو میرٹ بیس گروتھ، امپورٹنٹ، ہر کام کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں، کوئی گروتھ نہیں ہے، میرٹ پہ کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ۔ نمبر 8، انسیف انوائرمنٹ ہے۔ نمبر 9، انسیف انوائرمنٹ اگر آپ چاہتے ہیں بتا دوں، جہاں پہ کرائمز ہیں، جہاں پہ وائلنس ہیں، جہاں پہ کڈنیپنگ ہو رہی ہے، اس کو بولتے ہیں انسیف انوائرمنٹ۔ پھر آپ کی نو ہیلتھ سپورٹ، ہاسپٹل میں کوئی آپ کا خیال نہیں رکھتا، ہاسپٹل اتنے مہنگے ہو گئے ہیں، اور آپ کو 2 نمبر کی دوائیاں ملتی ہیں، کوئی آپ کا علاج نہیں کرتا۔ ہاسپٹل، نو ہیلپ سپورٹ۔ نمبر 10، نو فریڈم آف اسپیچ، کیا آپ کچھ بول سکتے ہیں؟ آپ نے کوئی بات کی ہوگی جو پسند نہیں آئی تو شاید آپ نیکسٹ ڈے آپ کی شکل بھی کوئی نہیں دیکھے گا، آپ کو غائب کیا جائے گا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ نمبر 11، انفیئر جسٹس سسٹم۔ واہ واہ، جسٹس سسٹم ہے جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، انصاف کا سسٹم ہے یا جس کی لاٹھی اس کی بینس۔ نمبر 12، نو ریئر کریئر گروتھ، ایک ہی کام میں آپ پھنس چکے ہیں اور کوئی آپ کو فیوچر دکھائی نہیں دیتا۔ نمبر 13، گورنمنٹ انسٹیبلٹی، کیا ہماری گورنمنٹ سٹیبل ہے؟ آپ ہی فیصلہ کریں۔ نمبر 14، انسٹیبل الیکٹرک، واٹر اینڈ گیس، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، پانی ملتا ہے ہر ایک کو صاف پانی، کئی فلڈ، کبھی کیا کبھی کیا۔
گیس ہے؟ آپ ہی جواب دے دیں اس کا. کرپٹ پولیس سسٹم. واہ 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 جی. کرپٹ پولیس سسٹم، یہ نمبر 15. یہ ان لوگوں نے یہ کہے ہیں جن کو جن نے بکس پبلش کی ہیں، جس کو میڈلز مل چکے ہیں، انعام مل چکے ہیں. یہ ان کی ریسرچ ہے، میری نہیں ہے. نمبر 16، نو سیکیورٹی اور ریٹائرمنٹ. آپ کام بھی کرتے ہیں لیکن آپ کو کوئی علم نہیں کہ ریٹائر ہوں گے، پیسے ہوں گے نہیں ہوں گے. نو سیکیورٹی. نمبر 17، ہائی یوتھ انمپلائمنٹ. آپ کی جوان لوگوں کی جابس نہیں ہے، سب انمپلائمنٹ پھر رہے ہیں. ایجوکیشن کی ہے وہ بھی انمپلائمڈ، اور جو نہیں کی وہ تو ہیں انمپلائڈ. ڈسکریمنیشن. ہاں، ہم جو ہیں تو وہاں پہ کیا کچھ کر رہے ہیں. ہم کرسچن کو چوڑے بولتے ہیں، ان کو نزدیک بیٹھنے نہیں دیتے. ایک مولوی دوسرے کے خلاف ہے، دوسرا مولوی تیسرے کے خلاف ہے. کرسچن مسلم کے خلاف ہے. مسلمان جو ہے تو وہ شیعہ کے، مسلمان میں جو شیعہ سنی کے خلاف ہے، لڑتے جھگڑتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں تو ملک سے باہر ہوں، میں صرف سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. نو رسپیکٹ فار ٹیلنٹس. اب جتنا بھی ہارڈ ورک کرو گے کوئی رسپیکٹ نہیں کرے گا آپ کے ٹیلنٹس کے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے وہاں ٹیلنٹڈ لوگوں پہ کیا ہو چکا ہے. قدیر خان کی طرح آدمی جو ہے وہ آخری زندگی اپنے گھر میں گزار چکا ہے. انفارچونیٹلی ٹیلنٹ کی پاکستان میں کوئی قدر نہیں. انڈیا میں شاید ہو، لیکن بنگلہ دیش، نیپال، ان لوگوں وہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے. الٹرا ہائی کاسٹ آف لیونگ. الٹرا ہائی کاسٹ آف لیونگ. آپ کو تنخواہ ملتی ہے لیکن آپ اس میں اپنے بچوں اپنا پیٹ بھی نہیں سنبھال سکتے. بچوں کو نہیں کھلا سکتے، ان کو گوشت نہیں کھلا سکتے، ان کو فروٹ نہیں خرید سکتے. تنخواہ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی جو ہے روزمرہ کی زندگی کو پورا کرے. نمبر 21، فارن انویسٹمنٹ از لیونگ یور کنٹری. آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اسے بھاگ رہی ہے. نمبر 22، نو ماڈرن انفراسٹرکچر. آپ کے روڈ صحیح نہیں ہیں، آپ کا انٹرنیٹ نہیں ہے. کیا ہے آپ کے ہاں جس سے ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتے ہیں؟ وہ. نمبر 23، ویزا ریسٹرکشنز. کس ملک کا ویزا آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے؟ آپ خود ہی جانتے ہیں. نمبر 24، برین ڈرین لیونگ. جتنے بھی آپ کے سکسیسفل لوگ ہیں وہ ملک کو آلریڈی چھوڑ چکے ہیں یا چھوڑ رہے ہیں. نمبر 25، کانسٹنٹ گورنمنٹ ٹیکسز. سنا ہے کہ آپ تو بجلی کے یونٹ پہ اتنے ٹیکس ہوتے ہیں کہ آپ پنکھا بھی نہیں چلا سکتے. ٹیکسز اتنے زیادہ ہیں. نو پراپرٹی رائٹس. جس کی لاٹھی اس کے بینس. جو بھی طاقتور ہے، مضبوط ہے، مالدار ہے، اس نے آپ کی زمین بھی گھیر لی ہے، آپ کو مکان گھیر لیا، آپ کو اور کچھ گھیر لیا، آپ اسے واپس نہیں لے سکتے. انصاف تو ہے نہیں. عدالت میں جائیں گے، انصاف اسی کو ملے گا جو طاقتور ہے. وومن کے کوئی رائٹس نہیں ہے، نو سیفٹی ہے. نمبر 28، آپ کی ڈریمز، آپ کے خیالات سے وہ فٹ نہیں ہو رہی. آپ کا ڈریم ایک ہے، خیالات میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس کا جو ہے فائنل ریزلٹ اس کا آپ کو مل نہیں رہا. آپ کی اپرچونٹیز بہت لمٹ ہے وہاں پہ. آپ ڈریم کرتے ہیں کہ یہاں پہ میں جتنی بھی کوشش کروں گا اوپر کی طرف جاؤں گا، لیکن اپرچونٹی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے. نمبر 29، یو فیل اسٹک انفارچونیٹلی. جتنا بھی آپ کام کرتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں، آپ یہی دیکھتے ہیں کہ جی میں اسٹک ہو گیا ہوں ایک پنجرے میں، کہیں بھی نہیں جا سکتا. میرے لیے کوئی راستہ دکھائی ہی نہیں دیتا. میرے لیے آگے لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل نظر ہی نہیں آتی. کس طرف بھاگوں، کس طرف بچوں کو لے کے چلا جاؤں. جب یہ حالات ہو جاتے ہیں آپ کے ملک میں،
اب آپ خود ہی دیکھیں، میں نے 29 ریزن آپ کو بتا دیے. کتنی ریزن آپ کے ملک میں ہیں؟ اگر یہ ہیں تو یو مسٹ لیو یور کنٹری امیڈیٹلی. ملک کو جلد از جلد چھوڑیں. جس طرح بھی جا سکتے ہیں آپ جائیں. وہاں پر آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہوگا. آپ کو لوگ اتار رہے ہیں جہازوں سے، لیکن آپ مجبور ہیں. یہ جو لوگ جہازوں میں جاتے ہیں، باہر کی جو جہازیں پھر اتار دیتے ہیں، انہوں نے یہ ریزن دیکھ لیے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے وہ بھاگ رہے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کے لیے بھی ایک سبق ہونا چاہیے کہ آپ ان بیچارے جوانوں کو آپ جہازوں سے اتار کے اپنے ملک میں رکھ رہے ہیں کہ آپ باہر نہ جائیں. ان کو آپ کوئی اپرچونٹی بھی تو دے دیں نا. ان کو کچھ لائٹ بھی تو بتا دیں. آپ کیا لائٹ بتا رہے ہیں؟ ڈنڈا اٹھا کے مار پیٹ کرتے ہیں ان کو. ان کو کچھ لائٹ بتا دیں، کچھ فیوچر بتا دیں کہ اس طرف پہ جائیں تو آپ سکسیسفل ہو جائیں گے. ان تو ایجوکیشن بھی کی ہے. لوگ کہتے ہیں ایجوکیشن کر لیتے ہم کامیاب ہو جائیں گے. انہیں ایجوکیشن بھی کی ہے، فرسٹ کلاس ڈویژن میں انہوں نے پاس کیا ہوا ہے، لیکن وہ غریب ہیں. تھرڈ کلاس والا آدمی جو مالدار کا بیٹا ہے، وہ بڑے بڑے عہدوں پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور جو غریب ہے اس کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا، اس کو جاب بھی نہیں ملتی. تو اس سچویشن میں لوگ کیا کریں گے؟ ویڈیو کو شیئر کریں. اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.